خود حکومت کے دو اہم وزراء فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آج کی جدید جمہوری جو مہذب ریاستیں ہیں ان کے اندر ایک سیولائزڈ سٹیٹ میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا، یہ جنگل کے زمانے میں یا پتھر کے زمانے میں یا جو غیر مہذب معاشرہ تھا اس میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوسری طرف جو مطالبہ ہے کہ اس سر عام پھانسی دی جائے، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ اگر یہ واقعات نہیں رک رہے تو پھر آپ کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے ریاست کو جس سے معاشرے میں خوف پیدا ہو سکے، اور اگر کوئی شخص یہ جرت کرے یا اگر اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش بھی پیدا ہو کہ وہ کسی بچے کو اغوا کرے یا اس بچے کو کسی درندگی کا نشانہ بنائے تو وہ 100 بار یہ تصور کرتے ہوئے بھی کانپ اٹھے، نہ کہ وہ یہ قدم اٹھا لے۔ جنرل فیض علی چشتی، جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا اور بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تو جنرل فیض علی چشتی اس وقت ضیاء الحق صاحب کے ساتھ شامل تھے۔ جنرل فیض علی چشتی نے ایک واقعہ لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ 1977 میں لاہور میں ایک بچے کو اغوا کیا گیا، بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد بچے کو قتل کر دیا گیا۔ جنرل فیض علی چشتی نے فوری طور پر جنرل ضیاء الحق جو کہ اس وقت چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے انہیں فوری طور پہ آگاہ کیا اور ان کو اخبار کی کلپنگ بھجوائی گئی۔ ظاہری بات اس وقت اخبارات ہوا کرتے تھے، ٹی وی تو اس طرح سے نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے فوری طور پر قاتلوں کی گرفتاری کا حکم دیا، قاتل گرفتار ہوئے، فوجی عدالت میں ان کا مقدمہ چلا۔ 1977 کا واقعہ ہے اور پھر 23 مارچ 1978 کو اس کا فیصلہ سامنے آتا ہے اور فیصلے کے مطابق لاہور کیمپ جیل کے باہر جو تختہ دار یعنی پھانسی گھاٹ بنایا گیا، پھانسی کے تختہ لگایا گیا اور شام 5 بجے کا وقت طے کیا گیا جہاں پر ان 3 قاتلوں کو سزائے موت دی گئی اور لوگوں کا ایک جم غفیر وہاں پہ اکٹھا ہوا اس سر عام پھانسی کے پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور اب تک کے آخری واقعے کو دیکھنے کے لیے۔ اور جنرل فیض علی چشتی خود یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہم برسر اقتدار رہے اس وقت تک لاہور میں یا پنجاب کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آ سکا۔ ایک اور عدالتی ریفرنس آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ جاوید اقبال 90 کی دہائی کے آخر میں ایک انتہائی خوفناک قسم کا قاتل جس نے درجنوں بچوں کو اغوا کیا، انہیں سٹرینگولیٹ کیا، ان کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور انہیں تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ گرفتار ہوا اور جب اس کا کیس چلا اور اس کا فیصلہ سامنے آیا تو اس کا یہ ایکسکلوسیولی جو جج سیشن جج تھے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا ان کے فیصلے کا اقتباس یہ ایکسکلوسیولی آپ کو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ بفور پارٹنگ with the judgment, I will recommend to the government through the Honorable Lahore High Court that the execution of the sentence to Javed Iqbal accused be executed at open place, preferably مینار پاکستان۔ یعنی یہ سیشن جج کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے توسط سے حکومت سے کہوں گا کہ اس قاتل کو سر عام مینار پاکستان پر پھانسی دی جائے in the presence of the legal heirs of the deceased children in order to make it horrible example۔ ان بچوں کے جو قانونی ورثاء ہیں ان کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے اور ان کے سامنے یہ پھانسی دی جائے تاکہ اس کو معاشرے میں ایک خوفناک مثال بنا کر رکھا جائے۔ ایک اور بات وہ اپنے فیصلے کے صفحہ نمبر 167 پر لکھتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ he should be strangulated through the iron chain weapon of offense in this case۔ یعنی جاوید اقبال نے جس زنجیر کی مدد سے ان بچوں کو وہ پھانسی دیا کرتا تھا یا ان کا گلا گھونٹا کرتا تھا اسی سے اس کا گلا گھونٹا جائے in the presence of legal heirs of the deceased، یعنی جو مقتول بچے ہیں ان کے ورثاء کے سامنے، and then his body should be cut in 100 pieces as it has been proved and he used to cut the dead bodies of the children deceased in this case۔ کہ جیسے جاوید اقبال معصوم بچوں کو کے جسم کے ٹکڑے کیا کرتا تھا، بالکل جاوید اقبال کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں۔ The pieces of his dead body should be put into drum containing the formula modus operandi used by the accused for the dissolving the dead body۔ یعنی جس ڈرم میں جس قسم کا تیزاب ڈال کر وہ بچوں کے ٹکڑوں کو ڈیلا کرتا تھا اس ڈرم کے اندر، اسی طرح کا ایک محلول تیار کیا جائے اور ایک ڈرم میں اس کے جسم کے ٹکڑے ڈالے جائیں۔ یہ ایک جج کا فیصلہ تھا اور ایک حکومت نے اس سے پہلے کیا۔ آج پھر اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے، کیا ریاست ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے اور ہم ہر روز جب صبح اٹھیں اور ہم ایک معصوم کلی کو مسلتے ہوئے دیکھتے رہیں
اور پھر قراردادیں پاس ہوتی رہیں، یا ریاست کو کچھ اور قدم اٹھانا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی حالات ہے اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو آنریبل شخصیات موجود ہیں، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بہت شکریہ. پی جے میر صاحب، سینئر اینکر پرسن، صحافی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. اور عرفان ملک صاحب پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. شہزاد صاحب، سر آپ سے آغاز کروں. دونوں طرف کی رائے میں نے رکھی ہے اور دو کیسز بھی کوٹ کر دی ہیں. اب ایک بحث شروع ہو گئی ہے ملک میں کہ ہونا چاہیے ایسا، نہیں ہونا چاہیے. حکومت ہی کی طرف سے یہ قرارداد آئی تھی اور وہ منظور ہو گئی. ہاں دیکھیں، اس کا جو جرم کی نوعیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے معصوم بچی اور بچیاں، جن میں سے تقریباً 2500 کے قریب مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال کا فگر ہے 2019 کا، جن کو کہ جو مرڈر ہوئے، قتل ہوئے، شاید سب ریپ نہ ہوئے ہوں گے یا ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اتنے بچے مار دیے گئے. 2500 کا رپورٹ ہوا، یہ ایف آئی آرز درج کی گئیں. تو اگر اس قسم کا ایک نمبر ہے اور اس قسم کے، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو پھر اس کو ایک یہ معاشرے کی ایک جسے کہتے ہیں نا بے انتہا کی راہ روی، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ معاشرہ آپ کا ٹوٹلی آف دا ٹریک ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. اب اگر معاشرے میں اتنی بڑی خرابی جنم لے چکی ہے، یہ ایک آدھ آڈ کیس نہیں ہے، یہ یعنی ہر جگہ سے ایک کلر آپ کو ملتا ہے، ایک بچہ ملتا ہے، ایک بندہ ملتا ہے جس نے کہ یہ ظلم کیا. ابھی ریسنٹلی ایک مولوی صاحب کا ذکر ہوا اس طرح کا. یعنی انتہا ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی انتہا، انسانیت کے اوپر ظلم ہے. جب یہ زینب بچی کا معاملہ ہوا اس قصور کے اندر، تو کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا، وہ کہانی یاد کرنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ جو ہمارا رویہ تھا، یا جو ہم نے اس کا وہ جو تھا وائلیٹر جو تھا اس بچی کا، اس کے ساتھ کیا ہم نے وہ کہاں اس طریقے سے اس کو سزا دی جو کہ اس کا حق بنتا تھا، یا ایک پروسیس چلا، ڈیو پروسیس کے بعد اس کو سزا ہوئی، سزا ہونے کے بعد وہ پھانسی لگ گیا اور اگلے دن اخباروں میں رپورٹ ہو گیا جی اس کے بعد کتنا زیادہ یہ کامن ہوا. تو میرا خیال ہے اس سے ڈیٹرنس تو نہیں آئی. اچھا، اب دو چیزیں پاسبل ہیں کہ سزا کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے ڈیٹرنس نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرہ اس حد تک گراوٹ میں جا چکا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی کا کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے. دونوں صورتوں میں ہمیں جو معاشرے کے کرتا دھرتا ہیں، جو معاشرے کا نظام چلانے والے ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ ایک ایسا فیصلہ کریں جس سے ڈیٹرنس بھی کریٹ ہو اور معاشرے کا اندر سدھار بھی پیدا ہو. تو پھر جو مثال دی جاتی ہے، راجہ اشرف صاحب نے کہا کہ ہمیں اقوام متحدہ کے وہ ہیں تو موت کی سزا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. امریکہ میں کیا ہے، بالکل ہے، 20-25 ریاستیں ہیں، کتنی ریاستیں ہیں، امریکہ میں سزا موت کی سزا بالکل جائز ہے اور دی جاتی ہے. اور تو پھر تو مطلب آدھے کچھ ریاستوں میں نہیں ہے، کچھ ریاستوں میں ہے، امریکہ جیسے ملک میں ہے، باقی ملکوں میں ہے. تو یہ جہاں پہ سزائیں دی گئی، پھر ہمارے مذہب کے اندر اس کی پوزیشن، اس کی حیثیت موجود ہے. تو پھر کس وجہ سے کہ ہم اس کو لبرل سینس میں سوچتے ہوئے یا کس طریقے سے سوچتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں. دوسری بات، ایک اور بات فائنل میں آپ سے کہہ دوں، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ غیر انسانی قسم کی سزا ہے. غیر انسانی سزا وہاں پہ ہوگی جہاں انسانوں کا معاشرہ ہوگا. زبردست، بالکل صحیح. انسانوں کے معاشرے میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو ہو رہی. اس لیے جہاں پہ انسان سارے نہ بستے ہوں، سب انسان نہ ہوں، وہاں پہ اس قسم کی سزائیں جائز ہوتی ہیں. پی جے میر صاحب، اگر ہم ہینیس کرائمز کی ایک فہرست مرتب کریں جس میں مرڈر ہے، جس میں ریپ ہے، جس میں میسیکر ہے، جس میں کڈنیپنگ ہے، اگر ہم ایک فہرست مرتب کریں ہینیس کرائمز کی کسی بھی سوسائٹی کے اندر، وہ سویلائز سوسائٹی ہے یا ان سویلائز سوسائٹی ہے، تو سب سے اوپر جو سب سے زیادہ خوفناک جرم ہوگا، کوئی بھی فہرست اگر بنائے تو اس میں بچوں کے ساتھ جو ریپ ہے، اس سے بڑا اس زمین کے اوپر کوئی گھناؤنا اور خوفناک جرم نہیں ہے. اور اگر یہ واقعہ کبھی کبھار ہوتا ہو، یعنی سال میں 1-2 واقعات ملک میں ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات روکے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی غیر معمولی سزا کی ضرورت نہیں ہے. جب روز واقعہ ہو رہا ہو اور بڑے بھیانک طریقے سے ہو رہا ہو، اور پھر اس کا لنک ڈارک ویب سے جا کے جڑ رہا ہو، اور باقاعدہ طور پہ یہ مافیاز ملک میں بننا شروع ہو جائے جو ایک کو نہیں 5-5, 10-10, 20-20 بچوں کے ساتھ اس طرح کرنے لگے، پھر ہم کہیں کہ جی بس یہ چھوڑ دیں جی، یہ تو انسانی حقوق، ہمیں کیا کہیں گے، امریکہ کیا کہے گا. دیکھیں امیر، سب سے پہلے اس کے 3 جواب بنتے ہیں. ایک تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیڈوفائلز اور چائلڈ پورنوگرافی اور ابیوز آف چلڈرن،
یہ پاکستان میں کیا یہ ہر پوری دنیا میں ہے. پاکستان میں اس پہ پہلے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ اٹ واز سین ایز اے سوشل ٹیبو. بالکل لوگ چپ ہو جاتے تھے, لڑکیاں ہوں, لڑکے ہوں, بچے ہوں, یہ بالکل چپ رہتے تھے. یہ تو آپ کریڈٹ دیں کہ میڈیا کو کہ اس نے اس کو اٹھانا شروع کر دیا, اچھالنا شروع کر دیا. تو یہ جو آپ کے ٹیبو والے بیٹھے ہوئے تھے یہ تھوڑے سے ڈرے کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا, جب آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر پھانسی نہیں لگتی, بالکل ہر جگہ لگتی ہے. ایئر مارشل صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ لگتی ہے. اور ہینیس کرائم کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے پاکستان کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم یہ اتنے اس لیول پہ پہنچے کیوں ہیں. اس لیے پہنچے ہیں امیر بیکاز ہمارا سسٹم فیلئر ہے. آپ کا لا انفورسمنٹ ایجنسی, آپ کا کورٹ کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ they go scot free by paying up and then getting out of it. So with the result یہ جو آپ کے سیریل یہ اس طرح کے جو پیڈوفائلز ہوتے ہیں they continue going on with it. ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے. ابھی آپ نے زینب کا ذکر سنا. اس طرح کے آپ کو کئی موقع ملتے ہیں. لیکن the question arises کہ کیا ہم پھانسی دینی چاہیے؟ نہیں. ہمیں ایموشنل نہیں ہونا ہے, ہم نے بالکل پریکٹیکل ہو کے دیکھنا ہے. بیکاز آپ نے کوئی نہ کوئی تو ڈیٹرنٹ سوسائٹی میں رکھنا ہے نا. آپ کے پاس تو ڈیٹرنٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے کسی قسم کا کرائم ہو, فائنز کیا ہیں, بیلیبل افینس کیا ہے, لاکھ 2 لاکھ, واٹ از لاکھ 2 لاکھ؟ نتھنگ. دا کوشچن از آپ اپنے لاس ایجنٹ بنائیں, سخت بنائیں, اور بالکل ان کو پبلکلی جب تک آپ نہیں کرو گے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. اور ہم اسی طرح ایک میں کہتا ہوں بالکل فضول قسم کی بحث میں لے رہے ہیں. وی ہیو ٹو بی فرم, وی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو and show that hello we mean business. That means the law agencies. سعودی عربیہ میں ہے کہ نہیں, 200 آدمی انہوں نے اڑائے ہیں پچھلے سال. ایران میں بھی ایسا, کیونکہ they have zero tolerance on that. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.